فرات ندی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، بائبل کی پیشن گوئیاں اور اے آئی کے ذریعے پھیلائے جا رہے جھوٹ کے بیچ یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس معاملے پر جدید سائنس اور فرات کا تازہ حال کیا ہے۔ ناسا کے سیٹلائٹ سے جو تصویریں اور ڈیٹا سامنے آئے ہیں وہ حیران کرنے والے ہیں۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق سال 2003 سے لے کر اب تک دریائے فرات اور دجلہ کی گود سے لگ بھگ 140 کلومیٹر سے زیادہ پانی سوکھ چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کی بھرپائی آنے والے کئی برسوں میں بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ یہ رپورٹ سیدھے طور پر اس بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو مذہبی کتابوں میں درج ہے۔ ایکسپرٹس نے اس تاریخی دریا کے اس طرح تیزی سے دم توڑنے کی 3 سب سے بڑی ٹھوس وجہیں بتائی ہیں، جن میں سب سے اہم کلائمیٹ چینج ہے۔ پچھلے کچھ سال میں اس پورے علاقے میں بارش بہت کم ہوئی ہے اور گرمی بڑھی ہے۔ زمین کے نیچے کا پانی بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے کیونکہ اوپر کی سطح پر بہنے والی ندیاں اب پہلے جیسا بہاؤ نہیں رکھ پا رہی ہیں۔ یہ موسم کا بدلاؤ اس پورے سسٹم کو تباہ کر رہا ہے جو ہزاروں سال سے مڈل ایسٹ کی تہذیبوں کو زندہ رکھے ہوا تھا، اور اب یہ خشکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ترکی اور فرات کے اوپری حصوں میں ڈیم کا بننا ہے۔ ترکی کے ساؤتھ ایسٹ اناطولیہ پروجیکٹ کے تحت بنائے گئے بڑے بڑے باندھ نے پانی کے بہاؤ کو اوپری علاقوں میں ہی روک دیا ہے، جس سے نچلے ملکوں جیسے سیریا اور عراق تک پہنچنے والے پانی میں بھاری کمی آئی ہے۔ یہ باندھ نہ صرف بجلی بنانے کے لیے اور سینچائی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں بلکہ ایک طرح کے واٹر ویپن کی طرح کام کر رہے ہیں، جس سے دریا کی قدرتی چال بدل گئی ہے۔ جیسے جیسے ان باندھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ویسے ویسے فرات کا نچلا حصہ ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پانی کے بے تحاشا استعمال نے بھی اس بحران کو اور گہرا بنا دیا ہے۔ بڑھتی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فرات کے پانی کا ایسا استعمال کیا گیا جس نے اس کی پانی کی صلاحیت کو بہت کم کر دیا۔ کھیتی کے پرانے طریقوں اور بنا کسی ٹھوس مینجمنٹ کے پانی نکالنے کی وجہ سے دریائے فرات کی دھارا کمزور پڑتی گئی۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر پانی کے استعمال کی یہی رفتار رہی اور مینجمنٹ میں سدھار نہیں ہوا تو وہ دن دور نہیں جب فرات کا نقشہ صرف کاغذوں پر رہ جائے گا۔ یہ انسانی دخل اندازی ہی ہے جو قدرتی ریسورسز کو ختم کر رہی ہے۔ تو دریائے فرات کا سوکھنا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ انسانی ضرورتوں کا بڑھنا اور زندگی جینے کے انداز کا بدلنا اس تاریخی دریا کو اس موڑ پر لایا ہے۔ یہ تو تازہ صورتحال ہے، لیکن اسلامی پیشن گوئی اور بائبل کی پریڈکشنز کو کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فرات اب شاید اس لشکر کو راستہ دینے کی تیاری کر رہی ہے جس کے آنے کی خبر ہزاروں سال پہلے دی جا چکی ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور بائبل کے حوالے سے۔ سوال یہی ہے کہ اس لشکر کی قیادت امام مہدی کریں گے یا پھر لشکر آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ظہور کریں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ یہ سارے تو سوال ہی ہیں، لیکن جس طرح سے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہے، زمانے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، بھائی کو بھائی پر یقین نہیں رہ گیا، سماج میں عجب سی بے چینی ہے، رشتوں میں کوئی لحاظ پاس نہیں رہ گیا ہے۔ ایسے ماحول میں دل تو یہی کہتا ہے کہ قدرت اپنے آخری امام، آخری پیغمبر اور آخری اوتار کو بھیج دے تو بہتر ہے۔ شاید اب فرات کے صبر کا باندھ بھی ٹوٹنے والا ہے۔ فرات اپنے دل میں خزانوں اور داستانوں کو سمیٹے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہی ہے۔ شاید فرات کہنا چاہ رہی ہے کہ جب میرے کنارے سے محمد کے نواسے پیاسے لوٹ گئے تو پھر میرے دامن پر بہتے پانی کا کیا مطلب، میرے خشک ہو جانے کا کیا غم۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب دنیا فرات کو دیکھے گی، فرات کو سنے گی اور فرات کی انسانیت کا راستہ دکھائے گی۔